پابند سلاسل از قلم مرجان کتب 22ویں قسط۔ رات کے کھانے کے بعد عباس کو جواد کی کال آ گئی اور وہ اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ شجاعت کا کل پیپر تھا جس کی جاگ کر اس نے تیاری کرنی تھی، مگر میزاب کو سخت تھکان اور نیند نے گھیر لیا۔ تبھی کمرے میں آتے ساتھ نماز پڑھتے ہی سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس نے چہرہ پھیر کر سیل فون اٹھانا چاہا، مگر سیل وہاں ہوتا تو ملتا۔ ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ایک جھٹکے سے کمفرٹر خود سے اتار کر بستر سے اتری۔ سر پر پہنا دوپٹہ کندھوں پر تھا، بکھرے بال چہرے پر آ گرے، مگر اسے پرواہ تھی تو صرف فون کی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ ڈریسنگ روم سے نکلتے عباس نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، جو پریشانی سے کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر یوں لگا جیسے گڑیا کی کسی نے چابی نکال دی ہو۔ میرا سیل فون، پلٹے بغیر اس نے جس گھبراہٹ سے کہا، عباس کا تعجب یقینی تھا۔ اس نے آج سے پہلے سارے جذبے اس لہجے میں محسوس کیے تھے، مگر یہ ایک نہیں۔ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی نہیں گھبراتی تھی، گھبرا بھی جاتی تو آواز سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ یہ رہا۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر چہرہ جھکائے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، عباس نے اس کے عقب سے آ کر ٹیبل کی ہموار سطح پر رکھا۔ سکھ کا سانس لیتی میزاب کے چہرے کی رنگت بحال ہوئی، اور ان پرسکون ہوتے تاثرات کو عباس نے بہت توجہ سے آئینے میں دیکھا۔ میزاب نے چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا اور سنہری آنکھوں کی گہرائی پر اندر تک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ سرمئی آنکھیں لرزیں اور پھر تیزی سے عباس کی جانب پلٹی۔ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے سنبھل کر کڑا سوال کیا۔ آپ کی دوست کی کال آ رہی تھی، میرے دیکھنے تک بند ہو گئی تو آپ کے فون کی چارجنگ کم دیکھ کر چارج پہ لگا دیا۔ وہ تاثرات ایسے تھے کہ اس کو لمبی وضاحت کرنی پڑی۔ میزاب نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا، جو اسے کچھ کہنے والی تھی تو حیرانگی سے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، جو سیاہ یونیفارم میں ملبوس تھا، اور سر پر سرخ ٹوپی جو عموماً فورسز کی طرح ایک طرف سے ترچھی تھی، سیاہ ڈیلٹا بوٹس، سیاہ پینٹ اور سیاہ شرٹ پر پاکستان کے جھنڈے کا چھوٹا سا بیج، اور سفید کڑاہی سے سینے پر جانثار لکھا تھا۔ یہ تم اس جاب کی بات کر رہے تھے؟ اس کی تفصیلی نگاہ پر عباس، جو بلٹ پروف جیکٹ پہننے لگا تھا، بے ساختہ مسکرا دیا۔ کیوں؟ آپ کو لگا میں بے روزگار ہو گیا ہوں؟ مسکرا کر ان ہکا بکا آنکھوں میں دیکھا۔ تم ابھی بھی پولیس میں ہو؟ تم نے تو چھوڑ نہیں دی تھی؟ اس کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کس نے کہا؟ میں نے تو بس 1 سال کی چھٹی لی تھی، اب آپ کا خیال رکھنے کے لیے نوکری تو کرنی پڑے گی نا۔ اس کا انداز اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ میزاب کا زخم کھایا ہوا دل مسکرا اٹھا۔ ان سرمئی آنکھوں کے ارتکاز پر عباس نے مسکرا کر اس چہرے پر در آتی لٹ کو 2 انگلیوں کی مدد سے آہستگی سے پیچھے کرتے ہوئے میزاب کو گھبراہٹ کا شکار کر دیا۔ لرز اٹھتی نظروں کے ساتھ اس نے جس طرح عباس کو ششدر نگاہوں سے دیکھا، عباس اس کی بدل کر گلابی ہوتی رنگت دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ یک ٹک وہ تیزی سے پیچھے ہو کر دوپٹہ سر پر صحیح سے جماتی عورت کو دیکھ رہا تھا، جو اٹھتی گرتی پلکوں کے ساتھ دل پر ڈھاتی قیامت سے بے خبر پلٹ کر واپس جا رہی تھی۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو آفس ڈراپ کر کے ڈیوٹی جوائن کروں گا۔ اس کی پکار پر میزاب ٹھٹکی۔ میں خود چلی جاؤں گی، خفت زدہ آواز میں کہہ کر جس طرح تیز قدموں سے سیل فون مٹھی میں دبائے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی، اس کو یوں بھاگتے دیکھ کر عباس جانثار بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ السلام علیکم۔ وہ سب لوگ آج ہی بلوچستان سے واپس آئے تھے۔ صبح آرام کر کے اب سر شام وہ لوگ گارڈن میں بیٹھے فراغت کا لطف لے رہے تھے۔ تبھی میزاب نے آ کر سلام کرتے ہوئے ان سب کو چونکا دیا۔ مدثر حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، وہیں رفت شیراز اور امینہ بیگم اس کو کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگیں، جو گولڈن رنگ کے لباس میں بہت تیار نہ ہونے کے باوجود نہایت شاداب اور پرسکون لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ارے میرا بیٹا آ گیا واپس۔ ہاشم صاحب مسکرا کر اس کی جانب بڑھے اور اسے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ میزاب نے اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کے صحت مند اور خوشگوار نظر آتے چہرے کو بغور دیکھ کر باقی سب کو دیکھا۔
کاشف صاحب تو اسے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل گئے، جبکہ زوبیہ اور تقی نے اس کے سلام کا جواب اچھے سے دیا، حالانکہ وہ بھی اس کی شادی کا سن کر باقی سب گھر والوں کی طرح خاص خوش نہیں تھے۔ خیر، یہ تو سب کے چہرے پر لکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میزاب نے پیچھے ہوتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ ہاشم بزنجو مسکرا دیے۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ لیا ہے تو پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ وہ بالکل نہیں بدلے تھے، لہجے میں وہی محسوس کی جانے والی محبت اور اپنائیت تھی۔ میزاب کا دل گھٹن زدہ ہونے لگا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ مدثر کے بے چین سوال پر سب کے ہی کان کھڑے ہوئے۔ میزاب نے کندھے پر لٹکا رکھا بیگ کرسی کے دستے پر جھک کر رکھا۔ جانثار کے ساتھ۔ اسی طمانیت سے ان سب کے اعصاب پر دھماکہ کیا جو اس کا خاصہ تھی۔ ہاشم بزنجو کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ کاشف بزنجو نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ اس کمینے کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ ہمیں بتا۔ میزاب نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ اس طرح کا لہجہ میں اپنے شوہر کے لیے ہرگز پسند نہیں کروں گی چاچو۔ اس کی تنبیہ پر ہاشم بزنجو نے بغور اس کو دیکھا۔ ذکی نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور رفت شیراز اندر تک تل ملا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئیں۔ میرے بھائی کی بیٹی ہونے کے باوجود تم نے اس ٹائم کی عورت کے بیٹے سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ ان کی چیخ کا میزاب پر ہمیشہ کی طرح کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کو یاد تھا کہ میں آپ کے بھائی کی بیٹی ہوں؟ امیزنگ! اس کا تمسخرانہ انداز آگ لگا دینے والا تھا۔ باقی سب کے لیے بے شک رفت شیراز، امینا کاشف اور اس کی منہ ماری عام بات تھی، مگر دشمن خاندان میں ایک ہفتہ گزارنے کے بعد اب بات کچھ اور ہو گئی تھی۔ زیب! ہاشم بزنجو کی نرم تنبیہ پر میزاب نے چہرہ پھیر کر ان کو دیکھا، جو آنکھوں میں نرمی لیے نفی میں سر ہلا کر اسے تحمل سے کام لینے کا کہہ رہے تھے۔ میزاب نے چہرہ واپس پھیر کر خود کو خون آشام نظروں سے دیکھتی رفت اور امینا بیگم کو دیکھا۔ کتنی زہریلی اور لمبی زبان ہو گئی ہے تمہاری۔ امینا بیگم نے دانت کچکچائے۔ جہاں تک میرے نکاح اور رخصتی کی بات ہے تو وہ دادا نے کروائی ہے، تو پھر مجھ پر چیخنے چلانے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ امینا کاشف کو نظر انداز کر کے اس نے نہایت سکون سے ان سب کو بے سکون کر دیا۔ رفت، خیال کرو، زیبی میرا کہنا مان کر وہاں دشمنوں کے درمیان رہ رہی ہے۔ میری بچی سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، اور مشکل نہ بناؤ۔ ہاشم بزنجو نے کھنکار کر رفت شیراز کو ہمیشہ کی طرح جھڑک دیا۔ آپ کی ہی دی ہوئی شے ہے جو یہ ہمیشہ ہمارے سروں پر ناچتی ہے بابا۔ ان کی نخوت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابھی تو میں ناچی نہیں ہوں، جب ناچوں گی تب آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہ رفت شیراز کو تپانے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ جہاں باقی سب کے کان کھڑے ہوئے، میزاب نے بیگ واپس کندھے پر لٹکایا۔ میں فیکٹریز جا رہی ہوں، پھر آفس بھی جانا ہے، سوچا آپ سے ملاقات کر لوں۔ ان کو آگ میں دھکیل کر وہ ہاشم بزنجو کے سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہاں کیا کام ہے تمہارا؟ کاشف بزنجو کے کڑے استفسار پر اب ٹھٹکنے کی باری میزاب کی تھی۔ یہ سوال کم از کم آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے غلط فیصلوں اور کاموں کی وجہ سے فیکٹریوں کا مال ابھی تک رکا ہوا ہے، اور آپ کے اطمینان پر حیرت ہے مجھے۔ میزاب نے ان کو بڑی سہولت سے منظور کرامت والی ڈیل یاد دلا کر حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ کاشف بزنجو کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتے۔ تم آج جا کر مال کی سپلائی اور کنسٹرکشن شروع کرواؤ، پھر کل سے کاشف فیکٹری آنا شروع کر دے گا۔ ہاشم بزنجو کے حکم پر میزاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ باسم ربانی کی عقل ٹھکانے لگانا بھی بہت ضروری ہے دادا جان، کہہ رہا تھا کہ الیکٹرانکس کی نئی ڈیل ہونے نہیں دے گا۔ میزاب کی اطلاع پر ہاشم بزنجو نے پیشانی سہلائی۔ اس کے باپ سے بات کر کے طبیعت درست کرواتا ہوں اس کی، اور تم اس پیشی پر نیب سے کاشف کا معاملہ ختم کرواؤ اب۔ وہ جو بغور ان کی بات سن رہی تھی، آخری بات پر ٹھٹک گئی۔ میں معاملہ رفع دفع کرواؤں گی، مگر منجمد اثاثے کھلوانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ بلیک منی ہے اور ہماری ساکھ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی پر کاشف بزنجو نے سختی سے اسے دیکھا۔ تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، مشورے نہیں مانگے تم سے۔ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ میرے مشورے کے بغیر
آپ 2 دن نہیں چل سکیں گے اس دنیا میں۔ اس کا چیلنج اتنا واضح تھا کہ ہاشم بزنجو بے ساختہ مسکرا دیے۔ میزاب رحمت کو کاروباری معاملات میں واقعی ہرایا نہیں جا سکتا تھا، وہ ہاشم بزنجو کی جو پوتی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی میڈیا کی نظریں ہم پر ہیں۔ ان کو میزاب کی بات سے اتفاق کرتے دیکھ کر کاشف بزنجو نے لب کھینچ لیے۔ رات کو واپسی پر میری اسٹڈی میں آنا، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ان کا سیل فون بجا تو وہ میزاب سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میزاب واپس جانے کو جیسے ہی پلٹی، رفعت شیراز کی بات نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ پہلے ہی تمہاری منحوس شکل دیکھنا آسان نہیں تھا، اور اب تو تم اس ڈائن کے فراڈ یہ بیٹی کی بیوی ہو۔ ان الفاظ پر میزاب مسکرا کر پلٹی۔ میں آپ کا درد اور تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ پہلے ماہنور آنٹی نے آپ کو محبت میں مات دی، اور اب میں نے آپ کا میرج بیورو والا بزنس آئیڈیا فلاپ کر دیا۔ اس کی پہلی بات رفعت شیراز کے دل پر تیر کی طرح جا لگی۔ تنفر سے اس کو دیکھا جو مدھم سا مسکرا رہی تھی، جبکہ باقی سب نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ میزاب نے نہ صرف ان کو وہ تانا دیا تھا جو رفعت شیراز کے دل کا ناسور تھا، بلکہ ان کی دشمن اول کو آنٹی کہہ کر سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ کون سا میرج بیورو کا بزنس آئیڈیا؟ امینہ کاشف کے کان کھڑے ہو گئے، کہیں ان کی پیٹھ پیچھے کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی۔ آپ کے سامنے ہی تو کہا تھا کہ تمہاری شادی میں نے زرق کمال سے نہ کروائی تو میرا نام بدل دینا۔ رفعت شیراز کا اس عزت افزائی، اس یاد دہانی پر دماغ گھوم گیا۔ دل میں لا کر آگے آئیں اور قبل اس کے اس پر ہاتھ اٹھاتی، میزاب نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ امینہ اور کاشف بزنجو تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا سوچنا بھی مت رفعت پھوپھو، کہیں واقعی آپ کو اپنا نام نہ بدلنا پڑ جائے۔ ان کا ہاتھ چھٹک کر ان سب کے حق تک چہروں پر ایک نگاہ ڈال کر وہ تیز قدموں سے باہر نکلی۔ آہ یا اللہ، میں کسی دن اس بد تہذیب اور کمینی لڑکی کا قتل کر بیٹھوں گی۔ رفعت شیراز پیچھے سے مغالفات بکتی جھکتی رہ گئیں۔ آپ جب بلوچستان گئی ہوئی تھی تو رضا اور زوریز صاحب آئے تھے۔ کائنات کی اطلاع پر اسبات میں سر ہلا کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بہت سے کام تھے، بہت ساری میٹنگز۔ 1 ہفتے کا کام اسے اب 1 دن میں ختم کرنا تھا، کیونکہ اس مہینے کے آخر میں اسے بجٹ کی رپورٹ تیار کرنی تھی۔ وہ وقت سے پہلے بنا چکی ہوتی اگرچہ اس کا دماغ جگہ پر رہتا۔ فیکٹریوں میں جا کر مال کی چیکنگ اور لوڈنگ کروانے کے بعد مین سائٹ پر کام شروع کروایا تھا۔ اس کے اندر جو 15 فلور ٹاور بننا تھا، وہ پروجیکٹ بہت محنت اور توجہ طلب کام تھا۔ اس پروجیکٹ پر اس نے خون پسینہ ایک کیا تھا۔ اس جگہ پر اپارٹمنٹس بنانے کا خواب اصفہان بزنجو کا تھا، جو پچھلے 2 سال سے تکمیل کے مراحل طے کرنے کے بعد بالآخر اب کچھ دنوں میں مکمل ہونے والا تھا۔ شہر کی مشہور ترین سیاسی اور سماجی شخصیات نے پہلے ہی اس خوبصورت اور جدید جگہ اپنے فلیٹس خرید لیے تھے۔ بس زیر زمین پارکنگ لاٹ کا کام تھا، اور پھر اس ماہ کی 15 تاریخ تک کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ پروجیکٹ جلدی بھی بن سکتا تھا اگر جو کاشف بزنجو، ذکی اور زرق کمال اپنے کالے کرتوتوں سے اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکاتے۔ جب وہ بلوچستان میں تھی، اس کے نکاح والے دن بھی زرق کمال نے پارکنگ والی زمین کو لے کر مسئلے اٹھائے تھے۔ تمام قانونی کارروائی مکمل کروا کر میزاب نے کام دوبارہ سے تو شروع کروا دیا تھا، مگر اب اسے ہر وقت چوکنا رہنا تھا۔ اس پروجیکٹ کو وہ نہ ہاتھ سے جانے دے سکتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ اس کی تکمیل میں برداشت کر سکتی تھی۔ تبھی اتنے عرصے سے جانفشانی سے کام کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ ہر شے پر تھی۔ سارے معاملات کو سنبھالنا مشکل تھا، مگر وہ ایسے مشکل کاموں کی عادی تھی۔ آپ نے گھر نہیں جانا میم؟ رات کے 10 بجنے کے بعد بھی جب وہ آفس سے باہر نہیں نکلی تو کائنات کو ہی اندر آنا پڑا۔ عباس کو پہلے ہی دیر سے گھر آنے کا میسج کر چکی تھی، اور سارا سٹاف تو ویسے ہی عموماً 7 بجے تک چلا جاتا تھا۔ آپ جائیں، مجھے بجٹ رپورٹ تیار کرنی ہے، اور یہ ساری فائلز دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹیبل کے اوپر رکھی ڈھیروں پرانی بجٹ رپورٹ فائلز پر ہاتھ رکھ کر اس نے کائنات کو نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر دیا۔ میم، آپ کو چاہیے کہ مدثر صاحب کو کہہ دیں بجٹ رپورٹ کا، آخر یہ رپورٹس آپ کے مال کی تو نہیں ہیں۔ کائنات خود کو کہنے سے روک نہیں سکی۔ فائل نکالتی میزاب اس کے تفکر پر مسکرا دی۔ تو فیکٹریوں کو بھی تو مجھے ہی دیکھنا پڑ رہا ہے، کاشف چاچو کی معزولی کے بعد سے۔
آپ فکر نہ کریں، میں کچھ گھنٹے میں گھر چلی جاؤں گی، نرمی سے کہہ کر اس نے کائنات کو جانے کا کہا، جبکہ کائنات چند پل وہیں کھڑی رہی اور پھر میزاب کو کام میں مصروف دیکھ کر آفس سے نکل گئی کہ اس کے گھر مہمانوں نے آنا تھا۔ میزاب دکھتی آنکھیں سہلا کر فائل سائٹ پر رکھے اب اسپریڈ شیٹ پر تیزی سے ہندسے درج کر رہی تھی۔ یہ بجٹ رپورٹ پچھلے مہینوں کی نسبت زیادہ خسارہ اور خدشے ظاہر کر رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینے جتنے بزنجو امپائرز پر سخت رہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ عباس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر اس کی وجہ سے ہو بھی تب بھی ہر غیر قانونی کام اور کالے کارنامے کی حقیقت صاف اور واضح تھی۔ سیاہی اور خسارہ بزنجو خاندان کی طرف سے خود پھیلایا گیا تھا۔ لب کھینچ کر اس نے بجٹ رپورٹ کو دیکھا۔ کروڑوں کے نقصانات کی یہ رپورٹ چیخ چیخ کر اسے اپنے دن رات کی محنت اور خلوص کی رائیگانی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ خون پسینہ جو اس نے کاروبار پر لگایا تھا، اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ وہ اتنے انہماک اور ملال سے اس رپورٹ کو دیکھ رہی تھی کہ آفس کا دروازہ کھول کر اندر آتے عباس کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ اس کی عدم توجہی پر عباس کچھ چونک کر تیز مگر خاموش قدموں سے اس تک آیا، جو فائلوں کے ڈھیر کے بیچ میں کام کی مصروفیت سے نڈھال اب لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس رپورٹ میں؟ عباس نے اس کے عقب میں آ کر بس ایک نگاہ دیکھا اور پھر سائڈ پہ ہو کے سوال پوچھتے ہوئے میزاب کی روح کھینچ لی۔ جس طرح وہ اپنی کرسی سے اچھلی، عباس نے نہ سمجھی بھری گھبراہٹ سے اس کو دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کی رنگت جس طرح تبدیل ہوئی، عباس کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر توجہ سے کچھ سوچ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا کہہ رہے تھے تم؟ سنبھل کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی بجھتی اسکرین دوبارہ روشن کی۔ وعلیکم السلام، میں آپ کی محویت کی وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے اس رپورٹ میں؟ عباس کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔ خسارہ۔ ایک لفظی جواب اتنا بامعنی تھا کہ عباس کتنی دیر تک مزید بول نہیں سکا۔ اپنی محنت اور خون پسینے کی ارزانی اور رائیگانی دیکھ رہی تھی۔ مدھم انداز میں کچھ ایسا تھا کہ عباس جانسار بے ساختہ نگاہ چرانے پر مجبور ہو گیا۔ خاموشی پر میزاب نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کے پرملال اور ندامت سے چور تاثرات پر تھم گئی۔ یہ میرے خاندان والوں کے کالے کارناموں کی عنایت ہے، تمہارا کمال نہیں ہے۔ اس تشفی پر عباس نے نگاہ جھکا کر اسے دیکھا، جو نرم نظروں سے اسے ہی چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ کیوں خود کو اتنا تھکاتی ہیں؟ کچھ لوگ ہمارے خلوص اور محنت کے قابل نہیں ہوتے۔ عباس کی بات میں گہرائی تھی۔ میزاب نے ان سنہری آنکھوں میں سمٹتی تفکر اور آگہی کو اندر تک چونک کے دیکھا۔ بے فکر رہو، میں اپنے لیے محنت کرتی ہوں، یہ سب کچھ اپنی مرضی اور خوشی سے کرتی آ رہی ہوں اور آگے بھی کروں گی۔ کوئی مجھے نہ مجبور کر سکتا ہے نہ ہی پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ انتہائی حلاوت سے اس کے تمام خدشات رفع کرنے چاہے۔ عباس کتنی دیر تک اس چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ یہ عورت اس جہاں کی نہیں تھی۔ مجھے تسلی دے رہی ہیں یا خود کو؟ وہ عباس تھا، اس کے سائے تک سے واقف۔ دونوں۔ میزاب بے ساختہ مسکرا دی، مگر عباس نہیں مسکرا سکا۔ کچھ تو تھا جو کچھ دن سے بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا، مگر کوئی سرا تھا کہ ہاتھ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ پھر تو آپ کامیاب ہوئیں، نرمی سے کہہ کر اس نے جھک کر میزاب کا سر تھپکا، جبکہ میزاب نے چمک اٹھتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گھر چلنے کا ارادہ ہے؟ اس کی فائلز کو دیکھ کر عباس کو پوچھنا پڑا۔ بس یہ رپورٹ تیار کرنی تھی، کر لی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے بیگ میں رکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ مجھے دے دیں۔ عباس جیسے ہی کہہ کر اس کا بیگ پیک لینے کو جھکا، آفس کا دروازہ کھول کر اندر آتا مدثر وہیں ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ مسکراتی میزاب رحمت کے ہاتھ سے جھک کے بیگ لیتا اسپیشل فورسز یونیفارم میں ملبوس شخص مدثر کا ماتھا ٹھنکا گیا۔ شجاع، اور تم نے کھانا کھا لیا؟ میزاب کے سوال میں مخفی اپنائیت مدثر نے صاف محسوس کر کے ناگواری سے میزاب کو دیکھا، اور تبھی مسکراتا شخص بیگ تھام کر سیدھا ہوا اور مدثر شیراز کے تاثرات پھک سے اڑے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شجاع کے تو ایگزامز شروع ہیں، تو جلدی کھایا تھا۔
اور میں اسی لیے آپ کو لینے آیا ہوں۔ عباس نے کہہ کر میزاب کو چونکا دیا۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وقت دیکھ رہے ہو؟ میزاب کو اس کی بے پرواہی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، کچھ اچھا سا بناتا ہوں، پھر ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ اس تفکر پر کھلے دل سے مسکرا دی، جبکہ مدثر مٹھیاں بھینچ کر میزاب رحمت کے کھل اٹھتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، تو یعنی جانثار صاحب میرے لیے کھانا بنائیں گے ہاں؟ ساری کثافت دل کی گرفت کی اس شخص کی موجودگی سے بھگ سے اڑ گئی۔ Your wish is my command, my lord۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس نے جس محبوبیت سے کہا، میزاب کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ مدثر کی سرخ ہوتی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں دہکنے لگی تھیں۔ یہ منظر وہ خواب میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس منحوس کمینے باڈی گارڈ کی جگہ اسے ہونا تھا۔ زیبی، وہ جو کچھ کہنے والی تھی پکار پر چونک کر سائڈ پر چہرہ کیا، اور مدثر کی آنکھوں میں اتنی نفرت انگیز شرر دیکھ کر بے اختیار چند قدم پیچھے ہوئے۔ ناگواری سے مدثر کو دیکھتے عباس سے میزاب کے بے اختیار پیچھے ہٹتے قدم پوشیدہ نہیں رہے تھے۔ مدثر، تم یہاں؟ اس کے سرخ پڑتے چہرے اور آنکھوں سے پھوٹتی نفرت کا مرکز عباس کو جان کر اس کے ہونٹوں سے بامشکل نکلا۔ نانا جان نے کہا ہے تمہیں لے کر آؤں، کچھ ضروری بات کرنی ہے، صبح کہا بھی تھا تم سے۔ مدثر نے اطلاع دیتے ہوئے آخر میں جس طرح تنزیہ یاد دہانی کروائی، عباس نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں تو ہمارے پرانے سیکیورٹی چیف بھی موجود ہیں۔ خون جماتی نظروں پر اسے اپنے تاثرات چھپانے پڑے۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ اس نے ہر ممکن اپنا لہجہ ہموار رکھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ مدثر کے سنجیدہ لہجے پر میزاب نے اس کو دیکھا، جو کینہ توز نظروں سے عباس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو جانا ہے؟ عباس کے سوال پر میزاب نے اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے ساتھ چلیں، ٹھہرنا تو ہے نہیں وہاں آپ نے۔ عباس کی بات میں وزن تھا۔ میزاب نے کچھ سوچا، ذہن میں جمع تفریق چلی، اور پھر مدثر، میں جانثار کے ساتھ آتی ہوں، تم خیریت سے جاؤ۔ اب کے میزاب کے انداز میں ایسا تحکم تھا کہ چاہ کر بھی دوبارہ اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ مدثر تیز قدموں سے آفس کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چلیں؟ اسے کسی گہری سوچ میں دیکھ کر عباس کو اسے پکارنا پڑا۔ سر چٹک کر میزاب خود کے لیے کھولے گئے دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن کچھ سوچ رہا تھا۔ یقیناً ہاشم بزنجو نے اس سے عباس اور اس کے خاندان کی بابت بات کرنی تھی۔ میزاب کو یاد تھا، مگر وہ فی الحال ان سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ سماعتوں نے سنا تھا اسے ہضم کر لینے کے لیے کافی وقت درکار تھا، مگر یوں ہے تو یوں ہی صحیح۔ تم اندر آؤ گے؟ گاڑی گھر کے باہر رکتے ہی میزاب نے اپنے سارے خیالات پسے پش ڈال کر اسے پوچھا، آپ چاہتی ہیں میں اندر آؤں؟ سوال کے بدل سوال آنے پر میزاب نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں خود کو بیوہ کروانے پر تلی ہوئی ہیں؟ اس بے چین چہرے کو دیکھ کر اس نے جس طرح ہنس کر کہا، میزاب کے چہرے کے سارے رنگ ماند ہو گئے۔ بدتمیز، بیٹھے رہو یہیں۔ ڈپٹ کر کہتے ہوئے اس نے باہر نکل کر پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ مار کر عباس کے کان کے پردے پھاڑ دیے۔ حیرانگی سے کان سہلا کر اسے دیکھنے لگا، جو اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکا اور پھر دروازہ کھول کر اندر آتی میزاب کو دیکھ کر ہاشم بزنجو نے کتاب اور اینک سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، مدثر کے ساتھ آئی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر اس کو اپنے برابر صوفے پر آ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، جانثار کے ساتھ۔ اس کے یوں کہے جانے پر ہاشم بزنجو کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ فریب کار یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان کی سنجیدگی پر میزاب ان کے برابر کے بجائے عین سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ مجھے واپس لے کر جائے گا تو اسی لیے اسی فریب کار کے ساتھ آئی ہوں جس کے ساتھ میرا نکاح کروایا گیا ہے۔ میزاب کا لہجہ ان سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں اس پر تکیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سب کو جوتے کی نوک پر رکھو، کیونکہ تمہارا نکاح اس خبیث سے کروانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ تم ان سے اس فریب کا بدلہ لو جو ان لوگوں نے ہمیں دیا ہے۔ ہاشم بزنجو نے دو ٹوک کہتے ہوئے میزاب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ آپ اب زیادتی کر رہے ہیں،
جانثار کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کر کے۔ اس کے برجستہ ٹوکنے پر ہاشم بزنجو کو اندر تک جھٹکا لگا۔ میں نے اسے اندر آنے کو بھی کہا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ظاہر ہے جہاں آپ کے ایسے خیالات ہیں وہاں اس کے آپ کے بارے میں بھی ایسے ہی، اور بیچ میں مجھے رگڑا لگ رہا ہے۔ میرزاب نے اپنا لہجہ ہر ممکن ہموار رکھ کر ہاشم بزنجو کے کان کھڑے کر دیے۔ تم نے اسے اندر آنے کو کہا اور اس نے انکار کر دیا؟ انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تو مجھے بھی منع کر رہا تھا یہاں آنے سے۔ انداز میں اتنی سوگواری تھی کہ ہاشم بزنجو کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ اسے تو تم پر قربان ہو جانا چاہیے۔ ان کی بے ربط حیرت پر میرزاب کا دل صرف لمحے بھر کو لرزا، مگر ان کی ذہن سازی بہت ضروری تھی۔ اب دشمنوں کی بیٹی پر تو قربان نہیں ہوا جا سکتا نا دادا، اس کے سامنے ایسا مت کہنا، ہنسے گا مجھ پر۔ میرزاب کی بات نے ہاشم بزنجو کو کسی سوچ میں ڈال دیا۔ تم تو اسے راضی کر کے رکھو، عورتوں کو تو 100 گن آتے ہیں شوہر کو مٹھی میں کرنے کے۔ ان کی اگلی بات پر میرزاب نے تفصیل سے ان کے بے چین تاثرات دیکھے، یعنی اس نے صحیح جگہ ضرب لگائی تھی۔ میں ایسا کر بھی لیتی اگر میں دشمن خاندان سے نہ ہوتی، اس نے مایوسی سے کہہ کر ہاشم بزنجو کو چند پل سوچتے رہنے پر مجبور کر دیا۔ کل میں یہاں گھر پر دعوت رکھ رہا ہوں تو تم اس لڑکے کے ساتھ لازمی موجود ہونا۔ ان کی ہدایت پر میرزاب ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ جانثار نہیں آئے گا، اس نے واضح ان کی پلاننگ پر پانی پھیرنا چاہا۔ تم لے کر آنے کی ہر ممکن کوشش کرو، میں مہمانوں کو تم دونوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ان کے اگلے تحکم پر میرزاب نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کسی غلط کام، سازش یا فریب کا حصہ ہرگز نہیں بنوں گی۔ اسے یہ بات ہر بار کی طرح پھر سے باور کروانی پڑی، جبکہ ہاشم بزنجو کو سنبھل کر مسکرانا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ میرزاب کو کبھی بھی غلط مقصد کے لیے نہیں گھیرا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم تو میرا فخر ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو میں سر اٹھا کر چلتا ہوں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کھائی میں دھکا دے دوں؟ ان کے لہجے کی حلاوت نے میرزاب رحمت کو ہر بار کی طرح مطمئن نہیں کیا، بلکہ وجود پر پہلے سے طاری کثافت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے کیسے دن رات کا فرق بھلائے اس خاندان کے لیے سب کیا تھا، اور بدلے میں اسے کیا مل رہا تھا؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور مکاری؟ کیا خلوص اور وفاداری کا یہ صلہ ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، نرمی سے کہہ کر بیگ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید اس گھٹن میں وہ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس لڑکے کو واپس بھیجو اور یہیں رک جاؤ۔ میرزاب ان کے اگلے تحکم پر ایک پل کو ٹھہری۔ آپ نے ہی تو کہا ہے کل کی دعوت میں جانثار کو لے کر آنا ہے، تو اس کو قائل کرنے کے لیے جانا ضروری ہے۔ نرمی سے ان کے چہرے کے تاثرات کو اعتدال میں آتے دیکھ کر تیز قدموں سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں سمٹنے میں لمحہ نہیں لگایا۔ تیز قدموں سے لکڑی کا آبنوسی دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ سامنے ہی درخت کے پاس سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اور عباس جانثار گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا اسی جانب نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ میرزاب کے قدم اسے متوجہ دیکھ کر تھمے۔ ذہن میں پھر سے ہاشم بزنجو کی باتیں گردش کرنے لگیں تو چہرے کو بامشکل نارمل رکھ کر وہ اس تک آئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے میرزاب گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ عباس نے ناسمجھی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا ہنستا مسکراتا چہرہ کہیں نہیں تھا۔ عباس کو ٹیک چھوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ تک آنا پڑا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ گاڑی چلاتا عباس گاہے بگاہے اس پر بھی نگاہ ڈالتا جو ونڈ سکرین سے بھاگتی دوڑتی دنیا کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کس سوچ میں مگن تھی۔ گھر تک کا راستہ مکمل خاموشی میں طے کیا گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر اگلا لاہے عمل سوچنے میں اتنی محو تھی کہ ایک بار پھر اسے عباس کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی۔ عباس نے بغور اس کو دیکھا جو سیل فون ہاتھ میں تھامے کھڑکی سے باہر اترتے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں؟ عباس کے پکارنے پر اس نے چونکے بنا چہرہ پھیر کے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شجا نے کھا لیا؟ وہی ہمیشہ کی طرح، اپنے علاوہ ہر ایک کی خبر گیری رکھنا۔
اس کے ایگزامس ہیں تو کھا کر جلدی سو گیا تھا۔ وہ اسے پہلے بھی بتا چکا تھا مگر جتائے بغیر پھر سے بتایا۔ میزاب سر ہلا کر اس کے پاس سے گزر کر کمرے سے نکل گئی۔ عباس چند پل وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر آر یا پار والے ارادے سے اس کے پیچھے آیا۔ کچن کاؤنٹر کے ساتھ رکھی کرسی پیچھے کر کے میزاب کو بیٹھنے میں مدد دے کر وہ واپس کاؤنٹر کی جانب گیا۔ اس کو نفاست سے کھانا پلیٹوں میں ڈالتے دیکھ کر میزاب کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اس کے ہر کام میں صفائی ہوتی تھی۔ سیاہ یونیفارم اب چینج ہو چکا تھا۔ سفید رنگ کی گول گلے اور ہاف بازو والی پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزرز پہنے میزاب پہلی بار اس کو اتنے بے پرواہ حلیے میں دیکھ رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ٹپ ٹاپ نظر آتا تھا۔ یہاں تک کہ بلوچستان میں بھی وہ اچھا خاصا اہتمام رکھتا تھا، بے شک سادہ قمیض شلوار، مگر اس کو خود کو اچھے سے رکھنے کا ہنر آتا تھا۔ تمہاری جاب کا دن کیسا گزرا؟ وہ جو پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ کر عین سامنے بیٹھ گیا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یعنی کافی عرصے بعد واپس آن ڈیوٹی گئے ہو تو کیسا رہا سب؟ ان ٹھہر جاتی نظروں پر اسے اپنے سوال کی وضاحت کرنی پڑی اور یوں کرتے ہوئے وہ عباس جانثار کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ نہیں بتانا چاہ رہے تو مت بتاؤ۔ اس کی خاموشی اور اندر تک اتر کے راز پا لینے کا ارادہ رکھتی نگاہ پر میزاب نے پانی کا گلاس اٹھا کر بے نیازی سے کہتے ہوئے عباس کو مسکراہٹ سے نواز دیا۔ آپ کا پوچھنا مجھے اچھا لگا ہے۔ اس کی مسکراتی آواز پر پانی پی کر گلاس رکھتی میزاب نے اسے دیکھا جو اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے رکھی پلیٹوں سے کھانا چکھ رہا تھا بہت مزے کا ہے، بسم اللہ کریں۔ ایک نوالا مزید ہر چیز سے لے کر اس نے میزاب کو کھانے کا عندیہ دے کر اس کے دل کو عجیب سے احساسات کے سپرد کر دیا۔ ڈیوٹی اچھی رہی، بس کچھ پرانے کیسز حل کرنے والے ہیں، اسی پر کام شروع کر دیا ہے۔ میزاب کے دل پر اترتی کیفیت سے بے خبر وہ اب اسے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتا کر مزید نئے کیس کے بارے میں بھی بتانے لگا۔ میزاب یوں ہی خالی نظروں سے اس صحت مند پیارے چہرے کو دیکھتی رہی۔ کانوں میں ہاشم بزنجوں کی آواز نے گونجتے ہوئے مزید کچھ بتاتے عباس کی آواز کو ماند کر دیا۔ اسے تو تم پر قربان ہو جانا چاہیے۔ تب بھی اس کی دھڑکن تھمی تھی۔ بس آپ کی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے آپ کو لینے آ گیا تھا۔ وہ اپنی روٹین بتا کر بات سمیٹ رہا تھا اور میزاب رحمت کی اس متفکر جملے پر پھر سے دھڑکن تھم گئی۔ میری فکر کیوں؟ خاموشی پر سوال ہوا تو عباس کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ معلوم تھا آپ پھر سے خود کو بھلا کر کام میں مصروف ہوں گی۔ دوسروں کے لیے اپنی پرواہ کب کرتی ہیں آپ؟ اس نرم لہجے پر میزاب نے گہرا سانس لیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ساری محنت میں اپنی مرضی اور خوشی سے کرتی ہوں۔ وہ سب جو میرے بابا کرنا چاہتے تھے مگر کر نہیں سکے تھے وہ مجھے ہی کرنا ہے۔ آخر میں جو عزم، جو سنجیدہ سوگواری تھی، اسے محسوس کر کے عباس اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاں، مگر اپنا بھی خیال رکھا کریں، وقت کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ میں نہ آتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کھائے پیے بغیر کام میں مصروف رہتی۔ اس کے یقین سے کہے جانے پر میزاب بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا، میزاب ایسا ہی کرتی۔ آپ کے چہرے پر صاف لکھا ہے، آپ ایسا ہی کرتی۔ عباس نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، ٹھٹک کر میزاب نے اسے دیکھا اور بے ساختہ ہنس دی۔ کس عامل بابا کے چکر لگا رہے ہو؟ مغلوب کرتی کیفیت کو جھٹکنے کے لیے انتہائی پرمزہ سوال کیا اور عباس جو اس تھکن زدہ ہنسی کو دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ اس کے تو ہرگز نہیں جو محبوب قدموں میں لے آئے۔ اس نے یوں ہی مذاق میں بات اڑا کر کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ تو پھر کس کے؟ کھانا شروع کرتے ہوئے یوں ہی بات بڑھائی گئی۔ وہی جو محبوب پر سب قربان کر دینے پر اکساتا ہے۔ اس جواب میں کچھ ایسا تھا کہ روٹی کا نوالا توڑتا ہاتھ تھما، سرمئی آنکھوں کا اپنی جانب ہی مائل سنہری آنکھوں سے ٹکراؤ ہوا۔ فوراً سے پہلے ایسے عامل کو فارغ کرو۔ نگاہوں کا زاویہ بدل کے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا، جبکہ عباس اس چہرے سے نگاہ نہیں ہٹا سکا۔ کس لیے؟ مجھے تو اچھا عامل لگ رہا ہے اور اس کے مشورے پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ سوال بڑی معنی خیز بات کے ساتھ آیا۔ سب کچھ قربان کر دیا تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ اس نے گو ناک سے مکھی اڑائی۔
عباس اس کی بے نیازی پر دل سے مسکرا دیا۔ آپ 2 + 2 4 کرنا جانتی ہیں، نفع نقصان کو دھیان میں رکھتی ہیں، کیسے جانیں گی کہ یہی تو اصل کامیابی ہے؟ عباس کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ میزاب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ میزاب کو دیکھنے کے بجائے کھانے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں اور کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، میزاب کا انداز سمجھاتا ہوا تھا۔ کہا نا آپ نہیں سمجھ سکتی یہ باتیں۔ اس کی سنجیدگی پر عباس نے سر جھٹکا۔ تمہیں بھی یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ 2 ٹوک جس طرح تلخی سے اسے جھڑکا، عباس نے تغیر سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ عباس کوئی چھوٹا نہ سمجھ بچہ نہیں تھا۔ آپ کہتی ہیں تو نہیں سمجھتے۔ میزاب رحمت کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس قربان ہو جاتے انداز نے اس کو اندر تک ششدر کر دیا۔ برستی آنکھوں سے عباس کے پرسکون چہرے کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ دادا نے کل تمہیں اور مجھے دعوت پر بلایا ہے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے میزاب نے آہستگی سے کہا۔ چہرے کے مطمئن تاثرات میں تغیر رونما ہوا۔ چمکتی آنکھوں کی چمک معدوم ہوتے دیکھنا آسان نہیں تھا، تبھی اطلاع دیکھ کر وہ اپنا کھانا اسی جافشانی سے کھاتی رہی۔ کس لیے؟ کھانے سے ہاتھ روک لیے گئے، سارا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ خود ہی اندازہ لگا لو، میزاب کا کوئی لگی لپٹی رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گدھے کو باپ بنانے کا ارادہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عباس کا سوال میزاب کو تنزیہ لگا۔ تم گدھے ہو؟ نہیں، فوراً سوال رد کیا۔ تو پھر؟ گدھا ہوتا تب بھی آپ کے دادا کا باپ نہ بنتا۔ ناگواری اور ارادے واضح تھے۔ بس پھر کل چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات حتمی کر کے جیسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، عباس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو دوسری جانب سے گھوم کر عباس کی سمت آ رہے تھے۔ اور ابھی کے اپنے الفاظ یاد رکھنا، تم گدھے نہیں ہو۔ اٹھا رکھے چہرے والا عباس جانثار لرز اٹھتے، سکڑ کر پھیلتے دل سے اپنی جانب مائل چہرے کو دیکھنے لگا، مگر اس یاد دہانی کرواتے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا۔ یاد رکھوں گا۔ اس کے بغیر سوال اٹھائے بآسانی مان جانے پر سرمئی آنکھیں پھیلی اور پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جو ہوگا کل شام دیکھا جائے گا۔ وہ عباس کو کل رستے میں سمجھا دے گی، مگر ابھی اس سے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ انسان ساحر تھا، اس کا ہر لفظ جکڑ کر مبتلا کر دینے والا تھا، اور میزاب رحمت ان حالات میں اپنے ساتھ اس کو بھی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسے اپنے خاندان والوں سے کسی بھلائی اور اچھائی کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ اگر انہیں میزاب کو لے کر عباس کے نرم رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو سنجرانی خاندان کا شیرازہ ایک پل میں بکھر سکتا تھا، اور میزاب ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے سکتی۔ جہاں پر نا رسائی ہی ریاضت کا صلہ ٹھہرے، ہمیں دل نے سکھا رکھا ہے ایک کارِ زیاں وہ بھی